رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علیًا مسئلہ جایت تجید و نلقاء فی النوایت کل ہم و غم سینجلی بے عظمتک یا اللہ، بے نبوتک یا محمد، بے ولایتک یا علی یا علی یا علی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام، اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المدنی الابتہی التہامی، سید البہی سراج المضی کوکب الدری، صاحب وقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، الابد المیدد، رسول المصدق، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین، خادم النبی، سید المرسلین، شفیع المذنبین، علی سید المطہر، امام المظفر، شجاعت الغضنفر، ابی شبر وشبر بالغری لیث بن غالب، مظہر العجائب و مظہر الغرائب، مفکر والمناقب، امام المشارق والمغارب، الذی حبہ فرض کالعاذر والغائب بالغائب، حق بالحق، ابو الحسنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی محمد وعلی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والوجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ الکریم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ عزیزان ایمان، بزرگان ملت، برادران عزیز، محترم نائب سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، ردائے زہرا کے غمخوار اور حسین مظلوم کربلا کے سوگوار، خدا کے فضل و کرم، چہارہ معصومین علیہ السلام کی تائید، میرے بزرگوں کی حوصلہ افزائی اور میرے نوجوانوں کی ہمت افزائی سے آج اس عظیم الشان عشرہ مجالس کی تیسری مجلس کو آپ حضرات کی بہترین منصفانہ عدالت میں اپنی بات رکھنے کا، مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کو بطور اصلاح بہترین پڑھے لکھے مجمع کے بیچ میں بات رکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم اپنی محکم کتاب، اپنی مضبوط کتاب، ایک ایسی کتاب کہ جس کے لیے اللہ نے گارنٹی لی ہے اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اسے تا قیامت تک کے لیے باقی رکھنے والے ہیں۔ قرآن کے لیے ارشاد ہوا کہ قرآن ایک زندہ و جاوید کتاب ہے، قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے۔ قرآن کے لیے یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، قرآن کے لیے یہ ہے کہ سمجھ سمجھ کے پڑھو۔ جہاں قرآن مجید میں جنت کی دعا آ جائے،
وہاں قرآن مجید کھول کے جنت مانگ کے دعا مانگو. جہاں قرآن مجید میں جہنم کا ذکر آ جائے وہاں قرآن مجید بند کر کے سر پہ اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا مانگو. اللہ نے پہلے ہی مرحلے میں بتا دیا کہ دیکھو ہم نے قرآن مجید کو میدان بنا کے نہیں بھیجا, ہم نے قرآن مجید کو تمہیں سمجھانے کے لیے بھیجا ہے, ہم نے قرآن مجید کو تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے. شکریہ ادا کرو اس پروردگار عالم کا کہ اس نے آپ کو چاہتا تو آدم کا امتی بنا دیتا. اور فرمائیے گا, بہت جلدی جلدی مجلس آپ تک پہنچانی ہے کیونکہ رات کافی ہو گئے ہیں, ہے نا. اللہ چاہتا تو آپ کو آدم کا امتی بنا دیتا. میرے بڑے بھائی کی موجودگی ہے قبلہ و کعبہ کی کہ اللہ چاہتا تو آپ کو نوح کا امتی بنا دیتا, اللہ چاہتا تو ادریس کا امتی بنا دیتا. پہچانو اپنی قدر, پہچانو اپنی منزلت کہ اللہ چاہتا تو عیسیٰ اور موسیٰ کا امتی بنا دیتا, مگر بنانا چاہا تو سرداروں کے سردار کا امتی بنایا. اور فرمائیے بہت جلدی جلدی, وقت میرے پاس نہیں ہے, آج تبلیغ کی منزل میں نے ختم کر دی ہے, سیدھا میں نے مجلس کا آغاز کیا ہے. وہ چاہتا تو آپ کو کچھ بھی بنا دیتا, آدم کو امتی بنا دیتا. پھرتے رہتے کئی کروڑوں والی بیگھے کی زمین میں اکیلے, ہے نا. نوح کا امتی بنا دیتا, دوڑتے رہتے سفینہ نوح پر. ابراہیم کو امتی بنا دیتا, دیکھتے رہتے ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا منظر. اسماعیل کو امتی بنا دیتا, دیکھتے رہتے خنجر کے نیچے آنے کا منظر. یونس کا امتی بنا دیتا, دیکھتے رہتے اپنے نبی کو مچھلی کے اندر جانے کا ہنر. یعنی عزیزان ایمان کو کوئی بھی امتی بناتا, مگر بنایا بھی تو سرداروں کے سردار کو امتی بنایا, یعنی محمد کا امتی بنایا. کچھ عرض کر رہا ہوں, دنیا کہتی ہے کہ محمد نہیں پڑھتے. ارے ہم سے زیادہ کون امتی محمد پڑھے گا بھائی صاحب, ہم سے زیادہ کوئی محمد پڑھے گا. تم محمد تک آ کے رک گئے, ہم محمد سے آگے بڑھ کر حسین کو لے گئے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پہ. دو چار منٹ آج ایک اہم گفتگو ہونی ہے, ایک الگ مرحلے کی گفتگو ہونی ہے. وہ چاہتا تو کسی مرحلے کا امتی ہم کو بنا دیتا, مگر اس نے بنانا چاہا تو اپنے محمد کو امتی بنایا. اس نے چاہا تو اپنے طہا کو امتی بنایا. اس نے بنایا تو آپ کو کیا قیامت کا منظر ہوگا جب قیامت میں اللہ کہے گا کہ سارے اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ, سارے اپنے نبیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ. تو آدم والے آدم کے ساتھ آئیں گے, نوح والے نوح کے ساتھ آئیں گے, ابراہیم والے ابراہیم کے ساتھ آئیں گے, اسماعیل والے اسماعیل کے ساتھ آئیں گے. مگر جب آپ آئیں گے تو محمد کے پیچھے آئیں گے, اللہ کے محبوب کے پیچھے آئیں گے, اس کے پیچھے آئیں گے کہ جس کے پیچھے آدم بھی ہوں گے, جس کے پیچھے نوح بھی ہوں گے, جس کے پیچھے ابراہیم بھی ہوگی. اگر اب بھی منزلت نہ سمجھ میں آئی تو میرا آنا اتنی دور سے سوالت نہ ہوگا. اللہ نے آپ کو بنایا تو اپنے محمد کو سرداروں میں سرداری دی. اب بھی نہ پہنچے تو شاید میں نہ پہنچا پاؤں گا. اور پھر جب کتاب دی تو سب سے افضل کتاب دیا. وہ چاہتا تو توریت میں بنا دیتا, وہ چاہتا تو انجیل میں بنا دیتا, وہ چاہتا تو کسی بھی کتابوں میں رکھ دیتا, مگر اس نے اس کتاب میں آپ کو رکھا جو سارے کتابوں کی سردار. اب اگر آپ بیدار ہو جائیں تو میں آغاز مجلس کر دوں اپنے علماء اور اپنے بزرگوں سے اجازت لے کر. سرداروں میں سردار کتابی دی نہیں دیا. اب چلو اب تمہاری عظمت بڑھاتا ہوں کہ بھیا جس نبی دیے تو نبیوں کا سردار, کتاب دی تو کتابوں کا سردار, علی جیسا امام دیا تو لیڈروں کا سردار, فاطمہ جیسی عورت دی تو خواتین میں سردار, حسن اور حسین جیسے دیے تو جوانان جنت کے سردار. سرداروں میں تمہیں سردار بنا رہا ہے, وہ بھی انسانوں میں سید بنا کر سردار, ہے نا. یعنی عزیزان ایمان سرداروں میں سرداری دے رہا ہے. کیا عظمت دے رہا ہے آپ کو, کیا بلندی دے رہا ہے. چلو جبریل جیسا فرشتہ ملائکہ کا سردار, ساری سرداری آپ کے قدموں میں نچھاور. وہ چاہتا تو کچھ بھی بنا دیتا, مگر اس نے بنانا چاہا تو اس نے اپنے محمد کا امتی بنایا. اور ارشاد فرمایا دیکھو میرے نبی یہ کانٹے بچھائیں گے, پتھر پھینکیں گے, جاوا پھینکیں گے, ہے نا, اونٹ کی گندگی پھینکیں گے, مگر ان کے لیے بد دعا نہ کرنا. اللہ نے سب سے زیادہ جو ٹارگٹ رکھا ہے نوجوانوں وہ دعا کے لیے رکھا ہے, بد دعا کے لیے نہیں رکھا ہے. اللہ دعا زیادہ سنتا ہے. اچھا آپ آگے تبلیغ کی منزل سے گزر رہا تھا. اللہ دعا زیادہ سنتا ہے, اللہ بد دعا زیادہ نہیں سنتا. تاریخ میں ہے کہ جناب نوح کئی سو سال تک بد دعا کرتے رہے, مگر اللہ نے بد دعا نہیں سنی.
آخر میں جا کر سنی، سنا تو دعا سنا. اگر اللہ بد دعا سننے لگے، لائٹ چل رہی ہے، اگر اللہ بد دعا سننے لگے تو سب سے زیادہ موت جو ہوتی نا وہ ساس اور بہو کی ہوتی. کچھ کہہ رہا ہوں بھیا، کچھ کہہ رہا ہوں، زوکم اٹھا کے مجلس پڑھ رہا ہوں. ایک سلوات پڑھو نا پر محمد و آل محمد پہ. منظر کا بات توجہ کا تعلیم. اگر اللہ بد دعا سنتا تو ہر کا معاملہ پڑھ رہا ہوں، اگر اللہ بد دعا سنتا تو سب سے زیادہ ساس اور بہو میں لڑائی ہوتی. ساس بہو کی بات نہ مانتی تو بہو بد دعا کر دیتی، بارے اللہ میری ساس کو موت دے دے. اگر ساس نہ مانتی تو بہو. بھیا توجہ فرما رہے ہو، کیونکہ آج کل کا ہمارا معاملہ ہے بڑا عجیب ہے. چلو نہیں پڑھوں گا، ناراض ہو جاؤ گے. جملہ توجہ فرمائیے گا نا جو بات کہنے جا رہا ہوں. بس معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ دعا نہ سنے اور اگر اللہ چچا بد دعا سننے لگے تو پتا چلا کہ ہر ایک دوسرا مولوی برائی کرنے لگے. کل مجھ سے بہتر خطیب آ کے بڑا اچھا لیا، بات نہیں ہے بڑا یا اللہ موت دے دے. کسی کے پاس فارچونر ہو اور کسی کے پاس آلٹو کار ہو، آلٹو والا بد دعا کرتے بارے نا آج سے مجھے اوورٹیک کر دیا، اسے موت دے دے. تو اللہ دعا زیادہ سنتا ہے، اللہ بد دعا نہیں سنتا. ورنہ ساس بد دعا کر دیتی بہو کے لیے، بہو بد دعا کرتی ساس کے لیے، ہے نا. یہ معاملہ چلتا رہتا ہے کہ چلو ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے ویسا ہے ویسا ہے ویسا ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا. اور ویسے ہی ہم ساسوں کے لال اور دلانے ہوتے ہیں، ہم ویسے ہی پیارے ہوتے ہیں، ہے نا. توجہ فرمانے میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ دعا جلدی سنتا ہے، اللہ بد دعا نہیں سنتا. اگر اللہ بد دعا سنتا تو جناب نوح کی امت پہلے غرق ہوتی. میں پڑھے لکھوں کے بیچ میں خطاب کر رہا ہوں. اللہ بد دعا جلدی نہیں سنتا، اللہ جب بھی سنتا ہے تو دعا سنتا ہے. پھر کسی نے امام سے آگے پوچھا، مولا ہم دعاؤں پہ دعا کرتے ہیں مگر اللہ دعا نہیں سنتا. تو امام نے فرمایا جس طریقے سے کھانے کے وقت ہیں اسی طریقے سے دعا کے وقت ہے. کیا وقت ہے خدا کی قسم، بس جلدی جلدی مجلس تمام ہونے جا رہی ہے. کہ جس طریقے سے کھانے کے وقت ہیں اسی طریقے سے دعاؤں کے وقت ہیں. پوچھنے والے نے کہا مولا وہ کیسے؟ کا جملہ میں سے کر رہا ہوں. کا پوچھنے والے نے کہا مولا وہ کیسے؟ کا ہم بتا دیتے ہیں. کا مولا کیسے؟ کا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو ہم سننے والے ہیں، دعا مانگو ہم سننے والے ہیں. ابو طالب کا بیٹا، آغاز مجلس ہو گئی، ابو طالب کا بیٹا خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر علماء کی موجودگی نہ ہوتی تو اتنے سخت مرحلے سے نہ گزرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحدث الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحفظ الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی كل ذنب ذنبت وكل خطیئة اخطأتها، اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تطیعني من قربک ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بحسنک راضیا قانع وفی جمیل حیوان متباقیہ. ابو طالب کا بیٹا خانہ کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے، اے میرے بارے رہا، اے میرے بارے رہا. مجمع اگر جملہ نہ پہنچا تو آنے کا حق ادا نہ ہوا. بارے رہا، بارے رہا. میری نماز شب کی برکت سے، میری نماز شب کی برکت سے میرے گناہ کبیرہ کو معاف فرما، گناہ صغیرہ کو معاف فرما. علی معافی نہیں مانگ رہے ہیں، آنے والے امتی کو معافی مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. آنے والے دور کے لوگوں کو دعا مانگنے کا ابو طالب کا بیٹا طرز عمل بتا رہا ہے. اب اگر مجلس کو مجلس بناؤ تو جملہ پڑھ دو. ایک شخص مولا کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا مولا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں معاف ہم دینے والے ہیں. جب ہر چیز جوانوں ادھر دیکھ رہا، جو 18 سال کا بوڑھا ٹیک لگا کے بیٹھا ہے وہ بھی سنے مولا بیٹھے ہو. مولا جب ہر چیز ہاتھوں کی لکیروں میں لکھ دی گئی تو اللہ کے سامنے دامن دعا کیوں پھیلائیں؟ ہائے 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 کتنے رات ہو رہی اور کتنی مرحلے سے گزر رہا ہوں. جملہ سننا ہے اور مجلس کو مجلس بنانا ہے. مولا جب ہر چیز ہمارے ہاتھوں کی لکیروں میں لکھ دی گئی، یہ ہے تقدیر. تم تقدیر میں نہیں
भैया कुछ तो समझो, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। तकदीर वो होती है जो बदल जाती है, तकदीर वो होती है जो बदलती नहीं है। नहीं, हम तो बात हल्की करो, बात पहुंचाओ। तकदीर वो होती है जो बदल जाती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा ख्वाब में कि मैं छत से गिर रहा हूं, अल्लाह ना करे, है ना, तो गिरना भी नहीं है, छत से गिर रहा हूं, तो क्या करेंगे आप? जाके गिर जाएंगे, बल्कि फौरन पॉकेट में हाथ डालेंगे और सदका निकालेंगे। अरे देखा है ख्वाब में गिरना और निकाल रहे हो सदका का, सदका वो है जो भला रद्द करती है। अब बड़ी मजलिस को कभी कभी छोटी किताबों से भी साबित करना पड़ता है। तुमने बच्चों पढ़ा होगा, दो मसूल की किताब में मौलाना ने पढ़ाया होगा, है ना, कि एक औरत जो है जनाब ईसा के दौर में बारात जा रही थी धूमधाम से। एक आदमी नबी के पास आया और कहने लगा, नबी अल्लाह मुबारकबादी न दीजिएगा। तो नबी ने कहा, ये कैसी मुबारकबादी, आज तो रात दुल्हन मर जाएगी। कहा था उसे मरने को, वो आधा वही मर गया। हाँ हाँ हाँ, नबी ने कहा वो मर जाएगी। अब वो पूरी रात शब्बेदारी करता रहा। नहीं, जुमले पे गौर ही नहीं किया आपने। पूरी रात शब्बेदारी करता रहा। भैया शब्बेदारी तो बिदअत थी ना। पूरी रात शब्बेदारी करता रहा। कायनात में दो शब्बेदारी अजीब मिली, एक जनाब ईसा के दौर में, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में। नबी ने फरमाया, या अली, नबी बनकर सो जाओ। पूरी रात उम्मत जगती रही कि नबी सो रहे हैं। अभी तुम्हें मुबारक हो, तुम अकेले शहंशाह हो जो एक रात के लिए नबी भी बने, जिंदगी भर अली भी रहे। नहीं नहीं नहीं, मजलिस को मजलिस बनाओ, तो आगे चला जाए, है ना। दो रात शब्बेदारियां हुई, जनाब ईसा ने कहा, है ना, और जैसे ही वो आया पूरी रात जगता रहा कि अब मर जाए, अब मर जाए, अब मर जाए, अब मर जाए, अब मर जाए। जैसे ही सुबह हुई, क्या देखा? वो औरत जिंदा है। वो तो जिंदा थी मगर ये मर गया। भागा भागा नबी के पास आया, आगे कहने लगा, नबी अल्लाह गजब हो गया। तो क्या हुआ? तब वो जिस औरत के बारे में कहा था ना कि वो जिंदा है, मर जाएगी, वो जिंदा है, नबी कहा उसे तो मर जाना था। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उसकी तकदीर बता रही थी। मैं मौजूद से तो नहीं हट रहा हूं। अरे उसकी तकदीर बता रही थी कि मर जाना है। मगर ये कौन सा मामला हुआ जो जिंदा है? हाथों को बुलंद कर दिया नन्हे नन्हे, परवरदिगार कल तक तो उसे मरना था, जिंदा क्यों है? तो हमसे नहीं, उससे पूछो। जनाब ईसा तेजी के साथ उसके बाद पहुंचे, कहा तुझे मर जाना था। जैसे ही सुना ना, वैसे ही काम गई कि नबी कह रहा है और मर जाना था, मैं जिंदा हूं। कहा फिर मैं जिंदा क्यों हूं? नबी ने कहा ठीक है, तेरी तकदीर में लिखा था मरना, मगर कोई ऐसी जात थी जिसने तुझे बचा लिया। क्या मरहले से गुजारा हूं। कोई ऐसी जात थी जिसने तुझे बचा लिया। का फिर का ये बता, तू रात को सोई कैसे थी? का मैं नबी अल्लाह, मेरी एक आदत है, मैं जब भी सोती हूँ ना तो सदका निकाल के सोती हूँ। इबरत लेके जाओ, इबरत लेके जाओ। अब अगर तुम्हारे बिजनेस में तरक्की ना हो तो सुबह उठो और दो काम करो। मुझे वो मत समझना, बच्चा पैदा कराने वाला मौलवी, दुआ ताबीज वाला ना, जुमला नजर कर रहा हूँ, मगर ये हदीस मासूम है इसलिए पढ़ रहा हूँ। मौला फरमाते हैं कि दो काम करना अगर तुम्हारे बिजनेस में तरक्की ना हो रहा हो, अगर तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, तुम्हारा काम ना हो रहा हो। जवानों, सबसे पहले सुबह उठना तो अपने वक्त के इमाम को सलाम करना। आज से ये तर्ज अमल लेके मजलिसें खाई है इसीलिए। आज से सुबह उठना तो इमाम को सलाम करना। कहोगे क्यों? का इसलिए कि सलाम करना है मुस्तहब, जवाब देना है वाजिब। तुमने इधर से कहा मौला तुम पर सलाम, वक्त के इमाम ने कहा तुम पर भी हमारा सलाम। ना 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 ना, 1400 साल से दुनिया मार रही है, फिर भी हम जिंदा है, फिर भी हम जिंदा है, फिर भी हम जिंदा है। अब भी नहीं सोचा कि जिंदा क्यों है? अरे इसलिए जिंदा है क्योंकि
نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. سلام کا ایسا طرز عمل ہے کہ اہل بیت نے دیا ہے. پڑھو حدیث کے ساتھ. حسن آئے آپ پر سلام, حسین آئے آپ پر سلام. یہ آداب ہوتا آپ کو مت لے کے چلو. ممبر اجازت نہیں دے رہا ورنہ بعد میں بتاتا. یہ نوابوں کا دیا ہوا شوق ہے. یہ آداب, پان دیا آداب, کسیلی دی آداب, پرفیوم لگا دیا, سینٹ لگا دیا آداب. آداب ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں شریعت میں ہے سلام. آداب نہیں, آداب کا کوئی معاملہ نہیں ہے بھیا. ہمارے یہاں شریعت میں سلام. جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو. کیوں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم دعا کے ذریعے سے تھرمامیٹر سے پہچاننا چاہتے ہیں. ہم تمہیں ملنا چاہتے ہیں تو سلامتی دینا چاہتے ہیں. کیوں ارے بھیا جو قوم ملنے پہ پہلے سلامتی دے اس قوم میں آتنکواد نہیں ہو سکتا. شریعت کہتی ہے کہ پہلے ملو تو سلام کرو. کیوں کہ اس لیے کہ جو انسان 2.5 کلو کے ہاتھ سے سلام نہیں کر سکتا وہ کسی کو اپنے ہاتھ سے مدد کیا کرے گا. کیا کہہ رہا ہوں, شریعت کہتی ہے ملو تو سلام کرو. اب ہمارے یہاں سلام کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. ہاں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے چچا, پتا ہے پہلے ایسے سلام ہوتا تھا اور اب ایک آدمی میں منہ میں گٹکا اور ہاتھ میں پائپ اور سامنے والے کو دیکھا ہو گیا سلام چچا. یہ اپڈیٹ آیا ہے. گاڑی مار بھی رہا, چلا بھی رہا. اچھا سامنے والا اس سے بڑا متقی وہ بھی کہتا ہے اپڈیٹ ہوا ہے, ماڈل ہوا ہے, اپڈیٹ ماڈل آیا سلام کا. اور پہلے ایسے ہوتا تھا پھر اس سے بڑا وہ بھی آگے والا بھی چلا گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ سلام کر رہا ہے یا پاس میں بلا رہا ہے. اب جملہ کہہ دوں کہ آپ کی اجازت ہو تو یاد رکھنا اسلام میں کوئی بھی گردن ہلانے والا عبادت نہیں ہے. جو کہنا تھا وہ کہہ کے بھول گیا. چلو اب گھر پہ جا کے سوچنا. صلوات پڑھو اور محمد وعلى محمد. اسلام میں کوئی بھی جلدی جلدی سنتے رہیے گا. کہنا اسلام میں کوئی بھی گردن ہلانے والی عبادت نہیں ہے. جو بھی عبادت ہے وہ ہاتھوں سے ہے, منہ سے. شریعت کہتی ہے سلام کرو. اب ہمارے یہاں کا معاملہ کیا ہے, تھوڑی سی لڑائی ہو جائے سلام نہیں کریں گے. شریعت کہتی ہے سلام کرنا ہے مستحب, جواب دینا ہے واجب. کافر کا یاد رکھنا, شریعت نے بتایا کہ مردے جواب نہیں دیتے. بچہ
शरीयत के लिए कानून है कि जबरदस्ती अपना मुर्दा लेकर मत आना। और दुनिया की पुरानी आदत है दूसरे की जमीन छीन के अपना मनहूस दफन कर देना। ले लेना। शरीयत में ये है कि जमीन गस्बी जमीन में मुर्दा गस्ब नहीं होगा। अगर कर भी दिया ना तो फरिश्ते निकाल ले जाएंगे। अरे कुछ कह रहा हूँ मैं भैया, शरीयत कहती है कि कब्रिस्तान जाओ। कब्रिस्तान जब जाना, और हमने तो 2 दिन ही रखा है माँ बाप के लिए। अगर बहुत लायक बच्चा है तो शब जुमा, और उससे बड़ा लायक है तो एक रात हलवे वाली हलवे वाली रात जा। शबे बारात कभी पढ़े ना पढ़े मगर उस दिन पूरा लिस्ट लेके बैठेगा। हलवे वाली रात में, शबे बारात में, पटाखे वाली रात, पूरा लिस्ट लेके बैठेगा माँ बाप के लिए। शरीयत कहती है खबरदार, जब परेशान हो तो इनके पास आओ, जब दुआएं कबूल ना हो रही हो तो इनके पास आओ। भैया मैं जुमला कहने जा रहा हूँ। एक शख्स रसूल के पास आया कि कहता है या रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ। तो फरमाया लाना तो तुझ पर, माँ बाप हो और मेरे पास आ रहा है। बच्चों मैं तुम्हारा खतीब हूँ, बुजुर्गों का नहीं। मैं इनसे सीखता हूँ तब तुम तक पहुँचाता हूँ। अगर ये जुमला ना पढ़ा तो मेरे आने का हक अदा ना हुआ। याद रखना, आज से मुझसे नहीं अपने वक्त के इमाम से वादा करो कि इन्होंने तुम्हें बचपने में शहजादों की तरह पाला है। तुम्हारा फर्ज है कि तुम बुढ़ापे में इन्हें बादशाहों की तरह पालना। मैं सही पाता हूँ। वादा करो, आज मुझसे नहीं अपने इमाम से वादा करो। इन्होंने बचपने में तुम्हें शहजादों की तरह पाला है। तुम्हारा फर्ज है कि तुम बुढ़ापे में इन्हें बादशाहों की तरह पालना। और जब ये बीमार हो जाए ना, जब ये बीमार हो ना, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, पहले वकील मत लाना, पहले डॉक्टर लाना। पहले वकील मत लाना जायदाद को बंटवारा बंटवाने के लिए, पहले वकील लाना। अगर ये है तो सब है, अगर ये नहीं है। इनकी नसीहत सुनना, वसीयत नहीं, क्योंकि मुझे पता है चालाक कौम है। नसीहत में डांट मिलती है, वसीयत में जायदाद मिलती है। ये कौम नसीहत नहीं सुनती, वसीयत सुनती है। जब ये बीमार हो तो पहले डॉक्टर लेकर आना, है ना, क्योंकि ये है तो सब है। रसूल के पास आके कहने लगे रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान। कहा तेरे माँ बाप है फिर भी परेशान। अब जुमला कह दूं, अगर इजाजत हो तो उम्र से बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मसायब में नहीं हूँ। अगर फजाइल के रुख से हूँ और कह दूं, अगर आप अपने जज्बात संभाल सके तो मैं जुमला कहूँ। दुआओं की इतनी अजमत है कि अली अकबर अगर मैदान करबला में गिर जाए तो हुसैन माँ से कहे लैला दुआ हाय हाय, और अली अकबर को वापस बैठा देती है दुआ। देख रहे हैं आप दुआओं की अजमत। इनसे मांगो, कहने लगा रसूलुल्लाह मेरे वालिदैन जिंदा नहीं है। फरमाया कब्र पे जाके हाथ रख के अपनी परेशानी बताओ। फरमाया कब्र याद नहीं है, फरमाया निशानी बना के बताओ। मैंने जुमला सर्च किया था, अपने जगह पे घर में इनकी कब्र की निशानी बनाओ और फिर दुआ मांगो। कह दे बिदअत है। रसूल कब्र की छवि बना रहे हैं, बता रहे हैं कि कब्र ना पता हो तो कब्र की छवि बना लो। अब कहो कि बिदअत है, रसूल बनाए तो बिदअत नहीं है। हम खूब जानते हैं, हम बनाते हैं तो तुम्हें तकलीफ क्या होती है, क्योंकि हमने अलम निकाला और तुम्हारा निकाह टूटा। अरे कह रहा
अगरबत्ती मोमबत्ती लेके, और एक हलवे वाली रात है ना, याद रहेगी शब बारात वाली रात, जिसमें कभी फातिहा पढ़े ना पढ़े, शरीयत कहती है जाओ और कब्रिस्तान में सलाम करो। एक साहब कहने लगे मौलाना क्या सलाम करो, वहाँ मुर्दे रहते हैं, जवाब ही नहीं देते। हमने कहा शुक्रिया अदा करो मियाँ, जवाब नहीं आता। चाचा शुक्रिया अदा करे, यह कौम के जवाब नहीं आता। अल्लाह ना करे किसी दिन कहा अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, कब्र में सोने वालों तुम पर मेरा सलाम, और जवाब आ गया वालेकुम अस्सलाम। तो ये जो चार अगरबत्ती है ना, ये छूट जाएगी। हाँ, एक दिन रखा था माँ बाप के लिए, वो भी जुमा निकल जाएगा, है ना। ये तो शुक्रिया अदा करो कि कब्र वाले की आवाज तुम सुन नहीं पाते हो। हाँ 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 हाँ, ये शुक्रिया अदा करो कि वो जवाब देते हैं। शरीयत कहती है दुआओं के जरिए से आजमाओ, एक मोमिन को आजमाए, मगर 3 दिन से ज्यादा नाराज ना रहना। अरे क्या कह रहा हूं, हमारे यहाँ मामला क्या है कि 2 फुट में लड़ाई हुई, अब भाई नमाज नहीं पढ़ेंगे, अब उनके यहाँ मजलिसों में नहीं जाएंगे, अब उनके यहाँ शादियों में नहीं जाएंगे, अब उनके यहाँ इमामबाड़ों में नहीं जाएंगे, अब उनके यहाँ किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। शरीयत कहती है खबरदार, एक दूसरे से मिलो, अकड़ो नहीं, क्योंकि अकड़ना मुर्दों का काम है। अब कोई मोहल्ले में मनहूस अकड़ता हुआ दिखे तो समझ लेना रूह निकल चुकी है। चलती फिरती मैयत है जो घूम रही है ना। इसीलिए अकड़ने पे अल्लाह ने मुर्दे पे कहा है कि जल्दी से दफनाओ, क्योंकि हमें पता है पैसा हुआ अकड़ेगा, दौलत हुई अकड़ेगा, इज्जत बढ़ी अकड़ेगा, इसे अकड़ने की आदत है। अल्लाह ने कहा जैसे ही ये मरे ना तो हमको पता है इसकी औकात कि ये फौरन अकड़ेगा, हाथ पैर अकड़ने लगेंगे, जल्दी से दफनाओ इसे, मेरी अमानत मुझे वापस लौटाओ, क्योंकि अब ये अमाल खा चुका। अमाना है मेरे पास, मेरी शरीयत मुझे वापस पलटाओ, मेरी अमानत मुझे वापस पलटाओ। नमाज़ जनाजा पढ़ते हो ना, परवरदिगार हम कुछ नहीं जानते सिवाय इसके खैर के। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, अरे भैया जब अल्लाह अल्लाह होकर सारी चीजें जानकर बुराई नहीं बर्दाश्त करता, तो तुम बंदा बंदा होकर कौन होते हो किसी के बारे में बुराई करने वाले? कहां लेके जा रहा हूँ मजलिस? शरीयत के लिए हम आजमाना चाहते हैं दुआओं के जरिए से, हम देखना चाहते हैं तुम्हें दुआओं के जरिए से, हम आजमाना चाहते हैं। जब मिलो तो एक दूसरे से सलाम करो, और जब कोई जवाब ना दे तो समझ लेना ये मुर्दा है। बच्चों आज एक रास्ता बता रहा हूँ, अपने बुजुर्गों को सलाम करने की आदत डालो। अगर हमारे यहाँ तो मामला अलग है, हम थोड़ा सा सऊदी और दुबई से पैसा क्या कमा के आए, हम थोड़ा सा इंडिया से बाहर जाकर पैसा क्या कमा कर आए। कल तक बदबू मारने वाला आदमी रोड पे खड़ा है और सोच रहा है कि कल जब तक जिन्हें हम सलाम करते थे आज बुजुर्ग हमें सलाम करें। भैया देख रहे हैं, शरीयत के लिए खबरदार, सलाम करना है मुस्तहब, जवाब देना है वाजिब। अब अगर कोई जवाब ना दे तो समझ लेना वो मुर्दा है। अब हमारे यहाँ का क्या मामला है भाई साहब कि किसी को सलाम करो मुंह फेर के भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और जाके अपनी बीवी से कहेंगे आज फला आदमी सलाम कर रहा था मैंने जवाब नहीं दिया, आज सलाम कर रहा था जवाब नहीं दिया। ओ भाई ये कह के अपने आप को मुर्दा न कहे, क्योंकि शरीयत कहती है कि मुर्दों को सलाम नहीं है। मैंने कुछ कह रहा हूं मैंने भैया, सलाम नहीं किया, जवाब नहीं दिया। शरीयत कहती है मिलो तो सलाम करो एक दूसरे को, हम सलामती की दुआ मांगते हैं। सलाम है मुस्तहब, थके तो नहीं है, 5 मिनट पढ़ो, एक सलावत पढ़ेगा मोहम्मद वाले। वक्त भी बड़ा बेवफा है, देखिए हो गया 40-45 मिनट, जल्दी जल्दी एक सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले। मैं बार बार देख रहा हूँ कि आपकी नजर जो है वो खड़ी 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 होकर जा रही है।
ایک سلوات اور پڑھے پر محمد والے محمد. اب آخری جملہ سن لو، مجلس تمام ہو رہی ہے. شریعت کہتی ہے ملو تو سلام کرو، ایک دوسرے کی سلامتی کے لیے دعا مانگو. شریعت کہتی ہے کیوں کا ہم پہلے ہی دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ قوم امن کی قوم ہے. جب ایک دوسرے سے ملو تو سلامتی کے ساتھ ملو. سلام علیکم، تم پر میرا سلام، تو جواب میں آئے گا وعلیکم السلام، تم پر بھی میرا سلام. اب بھی نہیں سمجھے؟ ایک شخص امام کے پاس آیا، ہارون مکی امام کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا مولا، کھڑے تھے. ایک شخص آیا امام کے پاس، مولا ہم دعوت کیوں نہیں خلافت کر لیتے؟ تو امام نے کہا کر دوں. کہا مولا کر دیجیے، ہم جیسے شیعہ ہیں. امام نے کہا تندور میں کود جاؤ. اب جملہ نقل کرنے جا رہا ہوں. امام نے کہا تندور میں کود جا. اب تک جو تیز آواز نکل رہی تھی نا، اب وہ ہکلانے لگا. اور میں آپ کا شیعہ ہوں مولا. امام نے کہا تبھی تو کہہ رہا ہوں کود جا. اس نے کہا مولا ایسے ہی کم ہے. ایک اور کم ہو جائے گا مولا. امام نے کہا کود، وہ نہیں کودا. ہارون مکی کتری رکھے ہوئے سر پہ یا علی محنت کہہ کے امام کے حجرے میں پہنچے، امام کو سلام کیا. امام نے کہا وعلیکم السلام. اب اگر جملہ نہ پہنچا تو میں کہیں نہ پڑھ پاؤں گا اتنی رات میں. ہارون مکی نے اندر آتے ہی کہا مولا آپ پر میرا سلام. علماء کی اجازت چاہتا ہوں، مولا آپ پر میرا سلام. امام نے کہا ہارون تم پر بھی میرا سلام. کہا ہارون کود جاؤ. ہارون نے کٹری پھینکا، کود گئے. امام نے بند کر دیا. آپ جملہ سب کرو آدھی رات میں. بھیا آگ میں تو گیا وہ، مگر جل رہا تھا وہ. آگ میں گیا وہ مگر جل رہا تھا وہ. اب جوانوں مجلس کو مجلس بنانا تو پڑھو. اب سمجھ میں آیا مجھے کہ اب آگ میں جلتا کوئی اور ہے، منحوس جلتا کوئی اور ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے، تمہارے والدین سلامت رکھے. ہوتا کوئی اور عجب ماتم ہے دشمن اہل بیت کا. آگ پہ ہوتا کوئی اور ہے، ممنوع جلتا کوئی اور ہے. سینہ ہمارا، خون ہمارا، چھری ہماری، گردن ہمارے، دل ہمارا. مار ہم یہاں رہے ہیں، گاؤں دشمن کا لال ہو رہا ہے. جس قوم میں یہی سکھایا جاتا ہو غم ہمارا تو سینہ ہمارا. اللہ اکبر کہہ کے دوسرے پہ خنجر چلانے سے اچھا ہے کہ یا حسین کہہ کے اپنے دل پہ مار لو. میں نے کتنا بڑا جملہ کہا تھا، اہل علم کے بیچ میں جملہ کہا ہے. نعرہ تکبیر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کے دوسرے کے گلے پہ خنجر چلانے سے اچھا ہے، کسی کو یتیم بنانے سے اچھا ہے کہ یا حسین کہہ کے اپنے سینے پہ ہاتھ مار لو. ڈر ہمارا ہے تو سینہ ہمارا ہے. مگر کیا کیا جائے بھائی صاحب، سینہ ہمارا ہے، کھل کسی اور کو رہا ہے. ماتم ہمارا ہے، درد کسی اور کو ہو رہا ہے. ہاتھ یہاں پڑ رہا ہے، گاؤں دشمن اہل بیت کا لال ہو رہا ہے. ویسے ہی جیسے تندور میں ہارون، جیسے ہی ادھر دیکھو، یہ دیکھیے اب آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ابابیل. مولا تمہیں سلامت رکھے. یہ عزادار نہیں آ رہے ہیں، یہ دشمن اہل بیت کے لیے ابابیل آ رہے ہیں. جملہ کر دیا ہے کیرانہ میں. دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ممبر نہیں، ممبر وہاں ہونا چاہیے تھا. ایک سلامات پڑھو محمد والے محمد.
ادھر دیکھ کیا کہہ رہا نہیں مولا کچھ نہیں کر رہا وہ ادھر دیکھ رہا ہے پھر تندور نہیں مولا نہیں مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بتا کیا کہہ رہا تھا کہ مولا ہماری طرح شیعہ ہونا تو دعویٰ حکومت کر دیجئے امام نے کہا تیری طرح شیعہ تیری طرح شیعہ کہا نہیں مولا اس کی طرح شیعہ میں نے جملہ پہ آپ نے غور نہیں کیا میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں جوانوں تم آگے سے آگے ہو اس لیے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں ورنہ یہ جملہ نہ پڑھتا ربط مسائل پڑھتا مولا نے مسکرا کے کہا پتا کیا کہہ رہا تھا تو مولا امام نے کہا اسے چھوڑ مجھ سے بات کر وہ تو گیا آگ میں مجھ سے بات کر امام نے کہا ٹھیک ہے تیری دھڑکن تیز ہو رہی ہے تو ایسا کرتا ہوں تیرے ہٹا دیتا ہوں اب جو تندور کا ڈھکن کھولا تو کیا دیکھا قرآن پڑھ رہا ہے دائرے میں آنے والوں کی اولادوں ترجمانہ معلوم ہو اپنے بزرگوں سے پوچھ لینا ارے دائرے میں آنے والوں کی اولادوں خانہ کعبہ کے نام پہ چندہ اصول کے اس اسلے ہوئے پیسے سے اپنے بیٹے کو شراب پلا پلا کر حاکم نائب کی اولاد بنانے والوں کی اولادوں لے جائے گی ابو سفیان کی اولاد ہم سے زیادہ کچھ قرآن پڑھے گا ہم اہل بیت کے گھرانے والے ہیں جن کی نجاستوں کے دور کے لیے انما ہے جن کے چہرے کے لیے وہ شمس و ضحیٰ ہے ہم سے ہم پڑھتے ہی قرآن ہیں ارے بھیا حسین
معاشرے کے لیے قرآن پڑھو. ارے جو خود قرآن ہو. جو کبھی شعر نہیں پڑھتا ہوں مگر پڑھ دیتا ہوں پھر جو مسجدوں میں اذانوں کی صدا چھوڑ گیا. جو مسجدوں میں اذانوں کی صدا چھوڑ گیا, ظلم کے واسطے ایک اور سزا چھوڑ گیا. اب جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. ظلم کے واسطے ایک اور سزا چھوڑ گیا. دیکھ کر شاہ کے لاشے کو یہی پورے ملک, کون یہ دشت میں قرآن کھلا چھوڑ گیا. کون یہ دشت میں قرآن کھلا چھوڑ گیا. پڑھ لے آلو نمک کی قرآن, مر رہا ہے وہ اوپر. مولا نے ہٹایا تندور. اب جملہ نظر کر رہا ہوں, پوری محنت ایک طرف, اور یہ جملہ اگلے سال کے لیے لکھ دینا. چاہے میں رہوں نہ رہوں مگر یہ جملہ تمہارے کاتب تقدیر تمہارے دل میں لکھ دے. جو جملہ آپ کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ میں اس قوم کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو سمجھدار ہے, جو بے وقوف نہیں ہے. اتنی سمجھدار ہے کہ مر جانے کے بعد بھی سمجھتی ہے. اگر نہ سمجھتی تو تمہارا مولانا کبھی نہ کہتا اسماعیل نہیں دیکھا, کالے کپڑے پہن کر سب سے پہلے تم نے پروٹیسٹ کیا دنیا کے خلاف, ہے نا. ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں. کالے کپڑے پہننے کا کیا مطلب ہے کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں. اور آج بھی دیکھو آئی پی ایل میں اگر کوئی میچ ہوتا ہو تو اگر اس کے یہاں کوئی باڑھ آ جائے یا اس کے یہاں کوئی مظالم ہو تو وہ کالا پٹا باندھ لیتا ہے. باندھتا ہے کہ نہیں باندھتا ہے؟ کالے پٹے کا کیا مطلب ہے کہ ہم غم میں ہیں. وہ وکٹ لیتا ہے تو خوشی نہیں مناتا, شتک مارتا ہے تو خوشی نہیں مناتا. ابھی ایک پارٹی نے دلی میں روڈ پر آ کر کالے کپڑے پہن کے حکومت کے خلاف احتجاج کیا تھا. ہم نے کہا بھیا کوئی اور کپڑا پہن لیتے, کالا کپڑا کیوں پہنا؟ کہا ہم نے شیعوں سے سیکھا ہے جو قوم یزید کو مار سکتی ہے. تمہاری آوازوں میں برکت ہے. ہم نے اپنی مجلسوں اور محفلوں میں اتنا نہ جیو جیو کہا. سبحان اللہ. آگے نہیں کہا آپ نے اپنی مجلسوں میں. یہ تمہارا نعرہ پہلے تھا, جیو سم بعد میں آئی. کیا کہہ رہا ہو میرا بھیا, تمہارے آواز میں دم ہے, کم ہو مگر معتبر ہو. تمہاری آواز حکومتوں تک جاتی ہے, حکومتوں کو جھکاتی ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمارے پاس جینے کا بھی طریقہ پتا ہے, اس قوم کو مرنے کا بھی طریقہ پتا ہے. اس قوم کے پاس جینے کے لیے علی ہے, مرنے کے لیے حسین. ہے کہ نہیں ہے؟
دعا کے ذریعے سے تو مجھے بستر پہ بھی جا کے دعا دینا. جو نماز پڑھتے ہیں وہ نمازوں میں دعا دیں گے مجھے, جو نہ پڑھتے ہیں ان سے اللہ سمجھے. صلوات پڑھو بر محمد والے محمد. جملہ میں سے کرنے جا رہا ہوں. ہارون باہر آؤ, تندور میں تم ہو, مر یہ رہا. ہارون نکلے, مولا کا ہاتھ چوما. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ جلے تو نہیں ہے, ویسے ہی جیسے آگ کے ماتم کے بعد چیک کرتے ہو, مگر جلتا کوئی نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں شیعہ کہا ہے. اور ابراہیم جیسے ہی آگ میں گئے, آگ گلزار ہو گئی. آگ کا ماتم کرنے والی قوم بیٹھی ہوئی ہے. کبھیر کا جیسے ہی آخری جملہ مجلس تمام. کوئی بات نہیں, ایک سوال اور پڑھوں گا محمد والے. کلیجہ بھر جائے تمہارے. ہارون کو باہر نکالا. ہارون نکلو. مولانا فرمایا ہاں کیا کہہ رہا تھا, کیسے شیعہ, یہ ہے اوریجنل اور تو ہے فوٹو کاپی. تو اب بتاؤ امام کو اوریجنل شیعہ چاہیے یا فوٹو کاپی؟ تو کسی نے امام سے پوچھا مولا جب یہ فوٹو کاپی بنائے کیوں گئے, جب اوریجنل تھے تو امام نے فرمایا ہمارے شیعوں میں اس لیے شیعہ بنائے گئے تاکہ اوریجنل جو کم لوگ ہیں وہ اپنی تعداد کو دیکھ کے مر نہ جائیں. مولا کیسے کا گلاب دیکھا ہے, ہاں مولا کا گلاب میں کانٹے دیکھے. تو کہا جب گلاب تھا وہ کانٹا کیوں, تو کانٹا اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ گلاب سیف رہے. شیعوں میں ڈپلیکیٹ شیعہ اس لیے بنے تاکہ اوریجنل شیعہ سیف رہیں. تاکہ جو اوریجنل شیعہ ہیں ان کو نہ مانا جا سکے, فوٹو کاپی بن جائیں. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھیا کا, شیعوں میں بھی شیعہ بنائے گئے ہے نا, شیعوں میں بھی شیعہ بنائے گئے. امام نے فرمایا اب بتا کیا کہہ رہا تھا, کہا کہ مولا ان جیسے ہو جائیں. امام نے کہا اب تک تو کہہ رہا تھا کہ مجھ جیسے. جملے کا فرق ہو گیا, مجلس تمام ہونے جا رہی ہے. کہ مولا ان جیسے کہا, کہ امام نے فرمایا ان جیسے.
لگے. ہارون مکی امام نے کہا اور تو کود گیا. امام کے کہنے پہ بھروسہ تھا یا تیرے ایمان پہ بھروسہ تھا؟ کہ ہم وہ قوم ہے جو مر جانے کے بعد سمجھتے ہیں اگر یہ بات تو نے پوچھ لیا ہے تو مجلس کو مجلس بنا دو. ہم نے کہا پھر؟ کہا ہارون نے کہا تم نے دیکھا نہیں؟ میں نے آتے ہی امام کو کہا مولا آپ پر میرا سلام، مولا آپ پر میرا سلام، جب تک نہ اوپر پہنچے گی نہ بنوں گا، مولا آپ پر سلام. تو امام نے کہا ہارون تم پر بھی میرا سلام. ارے میں نے آتے ہی امام سے اپنی زندگی کی ضمانت لے لی تھی. مولا نے کہا میں تم پر میرا سلام. تو میں سمجھ گیا تھا ارے جسے وقت کا امام سلامتی کی دعا دے اسے موت نہیں آ سکتی. اب جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، چہرہ بھی دیکھوں گا. ارے بھیا جس ہارون کو ایک امام سلام کا جواب دے وہ تو آگ سے بچ جائے، اور جسے 14 ملا کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے جس کی ضمانت ایک امام لے لے وہ تو آگ سے بچ جائے. نہیں سمجھے؟ آخری جملہ مجلس کو مجلس بنانا بننا یہیں سے 2 گھنٹہ پڑھوں گا. مجلس کو مجلس بنا دینا تاکہ رب مسائب کرا جاؤں. جملہ کہنے جا رہا ہوں جسے ایک امام ضمانت لے لے وہ آگ سے بچ جائے. 1400 سال سے دنیا تمہیں مار رہی ہے، نیزے شیعوں کے خلاف، بالے شیعوں کے خلاف، حکومت شیعوں کے خلاف، پیر شیعوں کے خلاف، تبر شیعوں کے خلاف، حکومت شیعوں کے خلاف، دولت شیعوں کے خلاف، دینار شیعوں کے خلاف، روپے شیعوں کے خلاف، درباری شیعوں کے خلاف، حکومت شیعوں کے خلاف، سردار شیعوں کے خلاف، صدام شیعوں کے خلاف. دنیا ہے شیعوں کے خلاف مگر پھر بھی شیعہ بن نہیں رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ سلام کرنا ہے مستحب، جواب ہے واجب. ارے نماز پڑھنے والی ان قوم نے نماز پڑھا اور کہا آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث تم پر سلام. ارے کیا کہہ رہا ہوں؟ جیسے ہی تم نے کہا فاطمہ میرا سلام، علی میرا سلام، حسین میرا سلام، سلام کرنا تھا مستحب، جواب تھا واجب. ادھر سے تم نے سلام کہا، ادھر سے فاطمہ نے کہا جیتے رہو، علی نے کہا جیتے رہو، حسن نے کہا جیتے رہو، حسین نے کہا جیتے رہو، الدین نے کہا جیتے رہو، امام زمانہ نے کہا جیتے رہو. ارے بلو جسے تمہارے امام دعا دے رہے ہیں. جسے 12 امام دعا دیں. اسی لیے کہتا ہوں نماز پڑھو. جب نماز پڑھو گے اور امام کو سلام کرو گے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ نصیر، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وارث آدم صفیت اللہ، السلام علیکہ نبی اللہ. جب سلام کرو گے تو جواب کیا آئے گا؟ جیتے رہو، جیتے رہو. آدم نے کہا جیتے رہو، نوح نے کہا جیتے رہو، ابراہیم نے کہا جیتے رہو، اسماعیل نے کہا جیتے رہو، آصف بن برخیہ نے کہا جیتے رہو، یونس نے کہا جیتے رہو، ابراہیم نے کہا جیتے رہو، نبیوں نے کہا جیتے رہو. فاطمہ کی آواز آئی جیتے رہو، حسن نے کہا جیتے رہو، حسین نے کہا جیتے رہو، مولا عباس نے کہا جیتے رہو. جس قوم کو 14 معصومین مل کے دعا دے دے، سلام ہے دعا. جس قوم کو 14 معصومین مل کے دعا دے بھائی صاحب، اس لیے یہ قوم زندہ ہے. سلام کرو کیونکہ سلام ملا ہے اہل بیت کے
پڑھنے والی قوم بیٹھی ہے. ما خلقت السماء مدیۃ ولا مدیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مزیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یجری الا فی المحبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. میرے نبی ہم نے دریاؤں میں روانی دی تیری محبت میں, ہوا میں زور دیے تیری محبت میں, فضا میں شور دیے تیری محبت میں, کلیوں نے دی تیری محبت میں, پاؤں میں کھڑک دیے تیری محبت میں. میرے نبی جو چیز بنایا وہ تیری محبت میں بنائی ہے. میرے طہا, میرے یاسین, میرے مزمل, میرے مدثر, دریاؤں میں روانی نہ دیتا اگر تیری محبت نہ ہوتی, ہوا میں زور نہ دیتا تیری محبت نہ ہوتی, فضا میں شور نہ دیتا تیری محبت نہ ہوتی, کلیوں نہ ہوتا تیری محبت نہ ہوتی, پاؤں میں کھڑک نہ دیتا اگر تیری محبت نہ ہوتی. محبتوں میں لے رہا ہے, اضافہ کر رہا ہے. کیوں؟ سلام کے ذریعے سے. دیکھو سلام کا طریقہ. حسن آئے, اماں نانا کی بو محسوس کر رہا ہوں. جب چادر کے قریب آئے تو پہلے سلام کیا, اندر آ گئے. حسین آئے, اماں نانا کی بو محسوس کر رہا ہوں, اندر آ گئے. علی آئے, میں اپنے بھائی کی بو محسوس کر رہا ہوں, پہلے سلام کیا. سلام جن کے گھروں سے چلا ہو, وہ قوم سلام کیسے بھول رہی ہے؟ وہ قوم کیسے سلام بھول رہی ہے؟ اپنے بچوں کو پڑھاؤ, خوب پڑھاؤ, مگر اتنا تو ضرور پڑھاؤ کہ مرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ دیں. انگلش میڈیم خوب پڑھاؤ. ایسا نہ ہو کہ جب تمہاری قبر پہ پہنچے تو انا انزلنا کے بجائے پڑھے ٹکر ٹکر پہ اسٹاپ. اتنا تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ کہ انا انزلنا پڑھے. ایسا نہ ہو کہ قبر پہ پڑھے ٹکر ٹکر پہ اسٹاپ. ہم کو ونڈر وٹ یو آر. اور جب شہادت نامہ میں پوچھا جائے تو کہے جونی جونی یس پاپا ایٹنگ شوگر نو پاپا. ایسا نہ پڑھاؤ, کم سے کم اتنا پڑھاؤ کہ تمہارے بچوں کو پتا ہو کہ مر جانے کے بعد پاپا کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا. کب تک گھومو گے جانے انجانے والے سورہ فاتحہ میں؟ کب تک؟ اپنے بچوں کو اس لائق کو بنا کے جاؤ کہ تمہارے بچے سورہ فاتحہ پڑھیں. انگلش میڈیم پڑھاؤ, خوب پڑھائی, خوب پڑھائی, مگر اپنے بچوں کو للہ دین تعلیم دیجیے. ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ جو اوپر ہاؤ آر یو والی لینگویج ہو وہ 5,000 روپے کی ہو, اور جو قرآن کی بات آئے تو پھوپھی پڑھا دے گی, خالہ پڑھا دے گی. یہ لیجیے, ہمارا معاملہ الگ ہو رہا ہے, ہماری تہذیب الگ ہو رہی ہے. ہم ایک جگہ گئے ایسا مجلس پڑھنے کے لیے, تو مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا بھی نماز جنازہ ہوگی, بیٹا امریکہ میں رہتا ہے, ابھی تھوڑی دیر میں آئے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آئے گا تو نماز جنازہ ہو جائے گی. جب وہ آئے الحمدللہ سوٹ بوٹ میں, باپ مرا تھا, بیٹا آ رہا ہے سوٹ بوٹ میں کھڑا رہا. ہم نے سوچا شاید کپڑا وپڑا چینج کرے گا. دائی بھائی اس نے کہا مولانا کہاں ہے؟ کہا میرے ڈیڈی کا انتقال ہو گیا ہے, آپ نے ہمارے جنازہ پڑھا ہے, تھوڑا جلدی پڑھائیے گا, میری نیکسٹ فلائٹ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب ہمارے جنازہ ہوئی, قبر تک پہنچا, آنکھوں کی دیکھی بات بتا رہا ہوں چچا, قبر پہ پہنچا تو مٹی ایسے نہ دیا, گلوز پہنا. مر جانے کے مقام گلوز پہن کے بیٹا باپ کو مٹی دے رہا ہے. یہ دنیاوی پڑھانی تھی جس نے باپ اور بیٹے میں تمیز ایسا پیدا کیا کہ تہذیب کو لات مار دیا. ہم اس سماج کے نہیں ہیں, ہم اس ماں کے بیٹا ہیں جس کی فیس بک آئی ڈی نہیں ہے. ہم اس ماں کے بیٹا ہیں جس کی انسٹاگرام پہ آئی ڈی نہیں ہے. ہماری ماں کو آج بھی فون چلانا نہیں آتا. ہم اس ماں کے بیٹے ہیں جو جینس پینٹ والی ماں نہیں ہے. پتا نہیں آنے والے بچوں کو آچر ملے گا کہ نہیں, کیونکہ جینس پینٹ کی شرٹ پہننے والی ماں آچر کہاں سے لائے گی؟ یہ ٹک ٹاکر انسٹاگرام والی ماں یہ کہاں سے لائے گی آچر؟ ہم اس ماں کے بچے ہیں جس ماں کی فیس بک پہ آئی ڈی نہیں ہے, جس ماں کا چہرہ خیر مرحموں نے نہیں دیکھا ہے, جس کی ماں کو کبھی کسی نے
इंस्टाग्राम पे नाचते हुए नहीं देखा। कहाँ जा रही है हमारी तहजीब, कहाँ जा रही है हमारी अदब? अपने बच्चों को इतना तो पढ़ाओ दीनी तालीम कि कम से कम वो अपने माँ बाप की इज्जत कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में मत पढ़ाइए, पढ़ाइए, दुनिया भी जरूरी है। हमारे मदरसों में बताया जाता है कि बेटा दुनिया में पढ़ो, इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश बोलो, मगर उसके साथ साथ अरबी के तक का ख्याल रखो। खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को, मगर इतना ना पढ़ाना कि बुढ़ापे में तुम्हें ओल्ड हाउस में छोड़ा है। वायलेंस दे के पढ़ाना, अगर एक तरफ से बदतमीजी हो तो एक तरफ से तमीज से मार दे। ये तर्ज अमल होना चाहिए, तर्ज तरीका होना चाहिए। हम उस बाप के बेटा है खुदा की कसम कि जिसकी आंखों से आज भी हम डरते हैं। हम उस बाप के बेटे हैं जिन्हें आगे हम कभी नहीं चलते। ये हमारे बाप जैसे लोग बैठे हुए हैं, मैं इनके बेटे जैसा हूं। बहुत बड़ा पैगाम है साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इस तरीके के लोग हैं, हमारा कल्चर जिंदा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस्म जिंदा हो और रूह मर चुकी हो। कदर करो माँ बाप की जिनके माँ बाप जिंदा हैं। गूगल की दुनिया वालों, हर चीज गूगल पे मिल जाएगी, मगर माँ बाप गूगल पे नहीं मिलेगी। माँ बाप नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए दुआओं का वसीला है। जब माँ बाप में से कोई मर जाए तो कब्रों पे जाया करो, हर शब जुमा अपने माँ बाप के कब्रों पे जाया करो, उन्हें फरामोश न किया करो, क्योंकि मासूम फरमाते हैं कि जब किसी की माँ मर जाती है, जब किसी का बाप मर जाता है, तो उसकी रूह हर शब जुमा उसके घरों पे आती है, और जब तुम्हें देखती है कि तुम दुनिया में बिजी हो तो वो रो के चली जाती है और अल्लाह से कहती है बारिल्ला। जब अल्लाह पूछता है कि बता आज क्या क्या तुम लोग लाए हो अपने अपने घरों से, तो जिन बच्चे माँ बाप को कुछ नहीं देते ना, वो रूह शर्मा के खड़ी रहती है। तो जो मजलिसों में माँ बाप बैठते थे ना, मेरा मौला सामने आके कहता है घबराओ नहीं, हम तुम्हें अपने में से तवल्लुद देते हैं। अभी वहां भी काम आ रहा है। बच्चों तुमसे गुजारिश है, जाओ ऑफिस, मगर आधे घंटे का टाइम निकालकर कब्रिस्तान जाया करो अपने माँ बाप की कब्र पर, जिन्होंने तुम्हारे बदनों पर कभी मैल नहीं जमने दिया, कॉलर के शर्टों पर तुमने उनकी कब्रों पर घास जमने दे दिया है। जिन्होंने तुम्हारे कॉलरों पर कभी मैल नहीं जमने दिया था, शर्ट बदल दिए थे, तुमने उनकी कब्रों पे घास रख दिया है। जाओ उनकी कब्रों पर, वो तुम्हारा इंतजार करते हैं। अगर माँ बाप जिंदा हो तो माँ बाप की कदर करो, इनके आगे अपनी आवाजों को बुलंद करने की कोशिश न करना, क्योंकि ये दुआओं का रास्ता है, ये दुआओं का वसीला है। अगर ये है तो सब जिंदा है, और अगर ये नहीं है तो कुछ भी सलामत है। जब जनाब मूसा की माँ का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने कहा मूसा अब जरा संभल संभल के कदम रखना, मूसा अब जरा ठहर ठहर के कदम रखना, क्योंकि जो माँ थी ना, जिसकी वजह से मुश्किलें नहीं आती थी, वो माँ अब चली गई है। मूसा जैसे नबी को तंबीह करने लगा अल्लाह, माँ बाप का मर्तबा समझो, ये दुआओं का रास्ता है, ये दुआओं का वसीला है। अगर तुम परेशान हो बिजनेस में तो माँ से दुआ कराओ, बाप से दुआ कराओ। जिंदगी मुश्किल गुजर रही है तो माँ बाप से दुआ कराओ, क्योंकि अगर माँ की दुआ ना होती तो अली अकबर कभी मैदान करबला से वापस न पलटते। इमाम ने फरमाया लैला मेरा अकबर मुश्किल में घिरा है, लैला दुआ मांग मेरे अकबर के लिए। अज़ादारा ने माँ मज़लूमा ने करबला, मजलिस तमाम हो गई। अगर ये करबला में दुआएं ना होती ना तो अली अकबर वापस न पलटते। हुसैन ने अली अकबर के लिए दुआ कराई है, अकबर मेरे लाल वापस पलटा, अकबर मेरे लाल वापस पलटा। कैसे ही माँ की दुआ करबला में गूंजी, अली अकबर वापस आ गए। मैं कहूँगा मौला तूने दुआएं की तफसीर करबला से दी है मौला। खुदा गवाह है कि हुसैन की अजमत करबला में दुनिया वालों ने नहीं समझी। अगर समझ लिया होता ना तो इमाम फरमाते थे ऐना ऐना शीयती अना खतीलुल अबरा,
ایک شیعوں میں وہ شہید کو جسے رولا جسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا، شیعوں مجھے رولا رولا کے مارا گیا، مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ ایک مسائل پڑھتا ہوں پھر مجلس کو تمام کر دیتا ہوں، کیونکہ کمزور دل کے لوگ بیٹھے ہیں۔ جب میرا امام سید سجاد مدینے واپس آیا نا، جب انحال نے کہا مولا سب سے زیادہ کہاں ستم ہوئے، تو امام نے فرمایا الشام الشام الشام۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پھوپھیوں کو بے ودا دیکھنا۔ ارے کوئی سجاد سے پوچھے، سنو گے جملہ سنو گے، امام فرماتے ہیں خطیبوں کے لیے فرماتے ہیں میرے شیعوں سے میرے مسائل نہ چھپایا کرو، میرے شیعوں کو بتاؤ کہ ہم پہ کون کون سے ظلم ہو گئے، ہمارے شیعوں کو بتاؤ کہ ہم پہ کون کون سے ستم ہو گئے۔ کہا مولا کیسا ستم ہوا؟ فرمایا من حال میں بتاؤں، میرے بابا کو کربلا میں غسل دیا گیا، میرے بابا کو کفن دیا گیا، میرے بابا کا جنازہ اٹھا، میرے بابا کو ہنود دی گئی، ہنود یعنی روئی رکھا گیا۔ من حال نے قدموں پہ تڑپ کے کہا مولا ابھی تو آپ کچھ دن پہلے مسائل میں بتا رہے تھے کہ تمہارا بابا وہ تھا جسے نہ کفن دیا گیا، نہ جسے دفن کیا گیا، نہ جسے کافور دیا گیا، نہ جسے روئی دی گئی، جس کا نہ جنازہ اٹھا، جسے نہ غسل دیا گیا، جسے نہ کفن دیا گیا۔ امام نے کہا ہاں 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 میں نے کہا تھا، صحیح کہا تھا، مگر مسلمانوں نے غسل بھی دیا، مسلمانوں نے کفن بھی دیا، مسلمانوں نے میرے بابا کا جنازہ بھی اٹھایا۔ تڑپ سکتے ہو تو تڑپو، مجلس تمام ہونے جا رہی ہے۔ فرمایا مولا وہ کیسے؟ کہ دنیا کے لوگوں نے غسل اور کفن دینے کا طریقہ بدل دیا۔ فی الحال دنیا کے لوگوں کو غسل پانی سے دیا جاتا ہے، میرے بابا کو غسل خون سے دیا گیا۔ اتنے تیر میرے بابا کو مارے گئے کہ میرے بابا کے بدن سے خون نکلتا رہا، مسلمانوں نے غسل خون سے دے دیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، میرا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کا جھامانا پھر کا کون کہتا ہے کہ میرے بابا کو کافور نہیں دیا گیا، میرے بابا کو روئی نہیں دیا گیا۔ کا مولا پھر کا جب میں اجازت امامت موجودہ اپنے بابا کو کربلا میں دفن کرنے کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے حسین کو روح سے علی میں اتنے تیر مارے تھے کہ میرے بابا کا جسم مثل روئی بن چکا تھا۔ میں جدھر سے بھی اٹھاتا تھا ادھر سے حسین اٹھتا تھا، دائیں سے حسین اٹھایا، بائیں سے حسین اٹھایا، سامنے سے حسین اٹھایا، میں نے حسین کو یکجا کیا۔ ارے ابو تراب کا بیٹا تھا نا، تراب کے حوالے کر دیا، من حال نے ماتم کرنا شروع کیا۔ واہ ویلا واہ مصیبتا واہ غربتا، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اداکاروں میں دیکھنا چاہتا ہوں جن کا کلیجہ پتھر کا بنا ہے جو ماتم نہ کر پائی اس جملے پر۔ امام نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ جملہ سنو گے من حال کا مولا بتائیں مولا۔ فرمایا من حال جب میں پہنچا تو میرے بابا کا جسم مثل روئی بن چکا تھا۔ من حال جس نے کہا کہ میرے بابا کا جنازہ نہیں اٹھا، مجلس تمام ہو گئی۔ جس نے کہا میرے بابا کا جنازہ نہیں اٹھا، میرے بابا کا جنازہ اٹھا۔ مسلمانوں نے اتنے تیر مارے تھے کہ میرے بابا کا جنازہ تیروں پر معلق ہو گیا۔ تمہارا پاروا امام فرماتا ہے میرا سلام اس شہید پر جس کا لاشا وقت شہادت نہ تو زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ ایسے ہی حسین نے تیروں کے آسمان سے اپنی اماں کو دیکھا۔ اے اماں، مسلمانوں نے بوز علی میں مان دیا، آواز فاطمہ گونجی آجا حسین آجا، میں نے تیرے لیے مقتل کی زمین صاف کر دیا۔ آجا میرے لال، آجا میرے کربلائی بیٹے، آجا میرے غریب، آجا میرے حسین۔ تیری ماں بالوں کو بکھرائے مقتل کی زمین کو صاف کر کے بیٹھی ہے۔ آجا حسین۔ حسین نے تیروں کے آسمان سے زمین پہ سفر شروع کیا، نیچے کے تیر اوپر نکلنے لگے، بالوں کو بکھرائے فاطمہ، آ غریبا آ مظلومہ، میں نے چکیاں پیس کے بالا۔
رہا.